جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کبھی بھی کسی بھی واقعے میں یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے وہاں پر پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے۔ اب کوشچن یہ ہے مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ کیونکہ یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے۔ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار دکھا۔ وہ اس غار کے اندر گئے۔ انہوں نے اس غار میں دیکھا اس میں 2 جار پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس جار کو کھول کر دیکھا۔ اس جار کے اندر پرانے زمانے کے پیپرز اور اسکروز پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کوئی چیز ہوگی، بس انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسوں کے لیے اسے بیچ دیا۔ وہاں سے یہ اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ کسی عجیب سے اسٹائل سے لکھی ہوئی تھی اور آج کے زمانے کے سارے تورات سے مختلف تھی۔ تو اس سائنٹسٹ جان سی ٹریول نے ان پیپرز کو اس زمانے کی سب سے پرانی تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا۔ دونوں تورات کا اسٹائل ایک جیسے تھے۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کتنے سال پرانے ہو سکتے ہیں؟ پتا چلا کہ یہ ایٹ لیسٹ 2200 سال پرانا کاغذ ہے جس پر یہ تورات لکھی ہوئی ہے، وچ مین یہ تورات فلسطین کے غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے ایک ہے، ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی پرانے کا تورات۔ یہ کمپلیٹ تورات تو نہیں ہے، لیکن تورات کے بہت سارے پورشن اس میں موجود ہے۔ ان اسکرولز کے اسٹارٹنگ میں یہودیوں کے ایک پیغمبر آئزیا کا ذکر ہے، جس کو کرسچن اور مسلمان ایک سچا پروفٹ مانتے ہیں، اور اس پیغمبر آئزیا نے فیوچر کی کچھ پروفیسیز لکھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلی پروفیسی یہ تھی کہ پخت پسر بیبیلون بہت طاقتور بادشاہ جس نے ہزاروں سال پہلے یہودیوں کی بالکل ہٹلر کی طرح تباہی پھیر دی تھی۔ اس تورات کی پہلی پروفیسی یہ ہے ابھی تو بخت نصر ہمارے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ اور برباد اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس کریں گے۔ یہ نشانی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دا گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ آج بہت سارے ایک ماڈرن اسلامک اسکالر ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں Actually, he was Cyrus. He was the king of Persia. یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، تو سبسکرائب۔ اس تورات کی دوسری نشانی کی وجہ سے یہودی مدینہ میں آباد تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی تورات، اس کی نشانی کچھ ایسے ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنے روح کو اس میں ڈالوں گا، وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جب تک وہ زمین پہ انصاف قائم نہ کر لے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا۔ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادی میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ قیدار اس کو یاد رکھیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ ناؤ سب سے پہلے کہا گیا ہے قیدار کے لوگ خوشیاں منائے، تو اب یہ قیدار کون ہے اور کہاں ہے؟ قیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے۔ اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے قیدار کی نسل میں سے تھے۔ دوسرا ذکر ہے بتوں کا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بتوں کی عبادت عرب میں کی جاتی تھی۔ اب اس سے یہ تو کلیئر ہے پیغمبر عرب میں آئیں گے۔ پروفٹ آئزیا نے تورات میں دوسری نشانی یہ دکھائی تھی کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پہ چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائے۔ یہ سیلا لفظ SELA آج بھی تورات میں اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ سیلا عرب میں کدھر ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میری بات نہ مانے، گوگل میپ سب کے پاس ہوتا ہے، گوگل میپ پر لکھے سیلا عرب اور سرچ دبائے، آپ سیدھا اس پہاڑ کی لوکیشن پر پہنچیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے۔ صرف مدینہ میں ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں سب سے نزدیک کا پہاڑ یہی سیلا پہاڑ ہے۔ مسجد النبوی سے یہ پہاڑ صرف 500 میٹر دور ہے، کلومیٹر بھی نہیں، میٹر۔ تو تورات میں سیلا کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔
یہ سب کچھ تورات میں یہودیوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ یہودیوں کو اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی مدینہ میں فلسطین سے شفٹ ہونا شروع ہوئے کہ کاش ہم اس پیغمبر سے مل سکے۔ ایک دفعہ تو رومن اور یہودیوں کی لڑائی کے بعد بہت سارے یہودی اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ خیبر کو، جو مدینہ سے سب سے قریب کی سٹی مانی جاتی ہے، اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ مدینہ کے یہودی عرب کے نالج اور ان کے بزنس کرنے کے طریقے سے بہت زیادہ امپریس تھے اور آہستہ آہستہ یہودی بڑھنے لگے۔ مدینہ کے یہودی اور عربیوں کے درمیان لڑائی ہونے لگی۔ ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربیوں کو کہتے، آج تو تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مدینہ کے عربی ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ واقعی ان کا پروفٹ آ کے ہمیں ختم نہ کر دے۔ مدینہ والوں کو جنریشنز تک یہ بات بتائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اس سب کے درمیان اچانک ایک دن مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام تھا مصعب بن عمیر، جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ بتایا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی بھی مکہ میں نہیں مانا۔ یہ سن کر مدینہ والے حیران ہو گئے کہ ایک عربی بولنے والا پیغمبر، ہو سکتا ہے یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے رہتے۔ تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ دنیا میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہودیوں کو جب اس بات کا پتا چلا کہ ہمارا پیغمبر تو عربیوں میں آ گیا ہے تو انہوں نے صاف ڈینائی کر دیا کہ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول بھی کیا اور اسلام کے لیے جان بھی دی۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے کہا گیا تھا، یہ بھی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے یہ بھی انہی یہودیوں نے ڈسکور کیا تھا۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک کرسچن پریسٹ نے مدینہ ہی بھیجا تھا کہ وہاں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ یہودیوں نے ان سب کو ڈینائی کیا، یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں۔ صرف ان کو پیغمبر ماننے سے انکار نہیں کیا، اللہ کے رسول کے خلاف ہر قسم کی سازش بھی کی۔ لیکن یہودیوں کی طاقت خیبر کی جنگ کے بعد پورے عرب میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور وہ سارا مال جو یہودیوں نے 100 سالوں سے جمع کیا تھا سارا مسلمانوں کو مل گیا، اور مکہ والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ خیبر کے بعد اگلی باری مکہ والوں کی ہے۔ لائک اینڈ subscribe